فرض کریے کہ آپ ایک شوگر کے مریض ہیں اور علاج کے لیے آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ ڈاکٹر آپ کو کچھ شوگر پلز دیتے ہیں، یعنی چینی سے بنی ہوئی کوئی چیز دیتی ہے جو کہ بظاہر میڈیسن کی طرح ہی دکھتا ہے، اور آپ کو کہتا ہے کہ یہ آپ کی مرض کی بہترین دوا ہے اور اس کے استعمال سے آپ مکمل طور پر ٹھیک ہو جاؤ گے۔ آپ وہ شوگر پلز لیتے ہیں اور آپ واقعی میں بہتر محسوس کرتے ہیں، لیکن جب واپس آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کو بتاتا ہے کہ جن میڈیسن کی وجہ سے آپ ٹھیک ہو گئی ہے اصل میں وہ میڈیسن نہیں تھے بلکہ شوگر پلز تھے، یعنی چینی سے بنائی گئی کوئی چیز تھی جو کہ میڈیسن کی طرح ہی دکھ رہی تھی، اور ساتھ میں آپ کو یہ کہے کہ آپ کے ٹھیک ہونے کی وجہ پلیسیبو ایفیکٹ ہے۔ تو آپ کے ایکسپریشن کیا ہوں گے؟ تو آپ ضرور حیران ہوں گے کہ ایک شوگر کے مریض کیسے چینی سے ٹھیک ہو سکتے ہیں، کیونکہ سب لوگ جانتے ہیں کہ چینی شوگر مریض کے لیے قسم کی زہر ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ پلیسیبو ایفیکٹ کیا ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے، اس کے پیچھے کیا سائنس ہے، اور ہم میڈیسن کے بغیر کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ سب کچھ جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ اس ویڈیو میں آپ لوگ بہت سے انٹرسٹنگ چیزیں جان پاؤ گے جو اس سے پہلے آپ لوگوں نے نہیں سنی ہوں گے، اس لیے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک دیکھیے گا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ہوا کچھ کہ ورلڈ وار 2 کے دوران ایک امریکن ڈاکٹر ہنری بیچر، جو کہ امریکن آرمی میں ایز اے ڈاکٹر اپنی خدمات سر انجام دے رہی تھی اور زخمی ہونے والے سولجر کی طبی امداد پر مامور تھی۔ جنگ میں زخمیوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے درد کم کرنے والی دوا مارپین کی قلت پیدا ہو گئی، تو انہوں نے زخمی ہونے والے سولجرز کو نمک ملا ہوا پانی یعنی سلائن سولوشن انجیکٹ کرنا شروع کیا۔ وہ زخمیوں کو مسلسل بتا رہا تھا کہ وہ ان کو مارپین ہی انجیکٹ کر رہے ہیں۔ حیران کن طور پر 40% زخمیوں کا رسپانس پازیٹیو تھا، یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ ان انجیکشن سے ان کی درد کم ہو گئے۔ یہ ریزلٹس ہنری بیچر کے لیے حیران کن تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اس کے بعد اس پر مختلف قسم کی ریسرچز اور ایکسپیریمنٹ کی گئی، جس سے پتہ چلا کہ زخمی سولجرز کی درد کم ہونے کی وجہ پلیسیبو ایفیکٹ تھا۔ پلیسیبو ایفیکٹ ایک ایسا فینامنا ہے جس میں ڈاکٹر مریض کو ایسے میڈیسن دیتے ہیں جس کی کوئی تھراپیوٹک ویلیو نہیں ہوتی، اور مریض کو باور کرایا جاتا ہے کہ یہ آپ کی مرض کی بہترین دوا ہے اور اس سے آپ بہتر محسوس کرو گے۔ یا آسان الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ میڈیسن کے بہانے سے ڈاکٹر مریض کو کھانے کی کوئی چیز دیتا ہے جو کہ بظاہر میڈیسن کی طرح ہی دکھ رہا ہوتا ہے، یعنی اس کھانے کی چیز کی اچھی طرح سے پیکنگ کر کے اس پر میڈیسن کا نام لکھ کر لیبل لگایا جاتا ہے تاکہ یہ میڈیسن کی طرح ہی لگے، اور جب مریض کو یہ فیک دوائی دے کر اسے یقین دلایا جاتا ہے کہ یہ آپ کی مرض کی بہترین دوا ہے، تو اس سے مریض بہتر محسوس کرتا ہے۔ اب آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ پھر ڈاکٹر لوگوں کو میڈیسن کیوں لکھتے ہیں؟ اصل میڈیسن کے بجائے پلیسیبو میڈیسن ہی لکھ دیتے، اس سے پیسے بھی بچ جاتے اور مریض بھی ٹھیک ہو جاتا، لیکن ایسا ڈاکٹر کیوں نہیں کرتی؟ اس کی دو وجوہات ہے۔ نمبر فرسٹ یہ ہے کہ پلیسیبو لینے سے تو آپ بہتر محسوس کرو گے، لیکن بیماری مکمل ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اگر معمولی نوعیت کی بیماری ہو تو شاید ٹھیک بھی ہو جائے، لیکن کسی بھی سیریس بیماری کے لیے آپ کو میڈیسن لینا ضروری ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ پلیسیبو ایفیکٹ خاص کنڈیشنز میں ہی ایفیکٹو ہے اور ڈاکٹر صرف ان پارٹیکولر کنڈیشن میں ہی اپلائی کرتے ہیں، جیسے کہ پین مینجمنٹ اینڈ اسٹریس ریلیٹڈ انسومنیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پلیسیبو کی وجہ سے ہم بہتر کیسے محسوس کرتے ہیں؟ اس پر ہارورڈ میڈیکل اسکول کے لیکچرر ایرون کرش نے ایک ہائپوتھیسس پیش کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ مریض کا بیلیف پروسیس ہی ہے جو کہ خاص پلیسیبو لینے سے وہ بہتر محسوس کرتا ہے۔ پلیسیبو اصل میں دو چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ایک ہے کنڈیشننگ اور دوسرا ہے ایکسپیکٹیشن۔ کنڈیشننگ کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں، مثلا جب آپ کسی بھی درد کے لیے ایک جیسے دکھنے والی گولی لیتے ہیں تو آپ کو درد کی شدت کی اصل مقدار کے باوجود راحت محسوس ہونے لگتی ہے۔ سم ٹائم آپ کی پسندیدہ شخص کی موجودگی میں آپ بیمار ہونے کے باوجود بیٹر فیل کرتے ہو۔ یہ دونوں صورتیں دماغ میں کنڈیشننگ کا باعث بنتی ہے، جس سے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم بہتر ہو رہے ہیں۔ دوسرا فیکٹر ہے ایکسپیکٹیشن۔ فرض کریے کہ کسی انسان کو مہلک بیماری ہے، لیکن جب وہ اسپتال جاتے ہیں اور ڈاکٹر ان کو بتاتا ہے کہ ٹیسٹ نارمل ہے اور سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے اور میں جو دوا لکھ رہا ہوں اس سے آپ بہتر محسوس کرو گے، تو وہ اس پر یقین کر کے اپنی تکلیف کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن سائیکالوجی میں یہ ایک بڑا سوال ہے کہ جسم میں جو ہو رہا ہے اس پر ایکسپیکٹیشن اور مینٹل کنڈیشننگ کس طرح اثر انداز ہو سکتے ہیں، اور ہمارا بیلیف اور پرسیپشن کیسی باڈی کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس حوالے سے ایک امریکن ڈیولپمنٹل بایولوجسٹ بروس ہیرالڈ لپٹن نے کلون سٹیم سیلز پر 40 سال تک کام کیا اور اس میکینزم کو ایکسپلور کیا جس کے ذریعے سے دماغ میں پیدا ہونے والی پرسیپشن سے جسم میں تقریباً 50 ٹریلین زندہ خلیات کی لائف اور فیٹ کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب دی بایولوجی آف بلیف میں دعویٰ کیا ہے کہ بلیف ڈی این اے انہیریٹنس کے بجائے ہیومن بایولوجی کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ہیومن کے تھاٹ پروسیس دماغ سے ایک خاص قسم کی کیمیکلز خارج کرواتا ہے اور اس کے ساتھ کچھ سگنلز بھی پیدا کرتے ہیں جسے جسم کی مختلف خلیوں کو بھیجا جاتا ہے۔ دماغ کی طرف سے بھیجی جانے والی سگنلز خلیوں میں بیولوجیکل رسپانس میں ٹرانسلیٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ ٹرانسلیشن ایک ایکٹیویٹی کے تھرو ہوتا ہے
جسے پروٹین پرسیپشن سوئچز کہتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا تھنکنگ پروسیس اور ہماری پرسیپشن ہماری باڈی کے بیولوجیکل ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کرتے ہیں۔ بہت سے کاز اینڈ ایفیکٹس جو کہ پلیسیبو ایفیکٹ سے ریلیٹڈ ہے ابھی بھی ایمبیگوس ہے، لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ انٹینشنز اور تھاٹ پروسیس صحت مند زندگی کے لیے اتنا ضروری ہے جتنا کہ ہمارے لیے آکسیجن ضروری ہے۔ مائنڈ اور باڈی آپس میں انٹر ریلیٹڈ اور انٹر ڈیپینڈنٹ ہے، اور ان کے درمیان یہ ریلیشن بہت کمپلیکس ہے جسے سمجھنا بہرحال ابھی بھی واقع ہے، اور ان کو سمجھنے کے لیے مختلف قسم کی ریسرچز اور ایکسپیریمنٹ ہو رہی ہے۔ یعنی پلیسیبو ایفیکٹ انسانی جسم کے ہڈن میسٹریز میں سے ایک ہے۔ پلیسیبو ایفیکٹ کے حوالے سے آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔